بتانا چاہتا ہوں تاکہ تم جب کسی سے گفتگو کرو تو بتا سکو کہ میرا اسلام یہ حکم دیتا ہے۔ اور رہی بادشاہوں کی بات، تو بادشاہوں سے اسلام نہیں ہے۔ کسی بادشاہ کی تم مجھے مثال نہیں دے سکتے، وہ تو بادشاہ ہیں، راجہ ہیں۔ مثال مجھے دینی ہے تو ان کی دو جو حضور کے غلام ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم نے حکومت کیسے کی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارے بادشاہوں کا طریقہ عمل کیا تھا۔ شہنشاہ عالمگیر کا دور ہے، برات کا وقت ہے۔ شہنشاہ عالمگیر اپنے بستر پر آرام فرما رہے، اچانک زنجیر کی آواز بلند ہوتی ہے۔ فریادی آیا اور اس نے زنجیر ہلائی اور آواز سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنچ گئی۔ آج کے ہمارے قائدوں کی طرح نہیں تھے ہمارے وہ حاکم جو حضور کے غلام ہیں، کہ آرام سے سو رہے ہیں، کوئی رعایا نہیں مل سکتی، کوئی آدمی نہیں مل سکتا، کوئی اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا۔ ان کی حکومت ایسی نہیں تھی۔ یا اگر بستر پر بھی آرام کر رہے ہیں تو انہوں نے ایسی زنجیر لگا رکھی تھی کہ منادی ندا کرے، بارگاہ میں ان کی کوئی عریضہ لے کر آئے تو اسے کسی سے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زنجیر ہلائی اور آواز پہنچ گئی۔ فوراً اپنے بستر سے اٹھے سلطان عالمگیر اور آئے کہ کون ہے اتنی رات کہ جس نے ہمارے گھر پر آن کر دربار میں آ کر دستک دی ہے۔ پہنچے قلعے کے دروازے پر تو دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، سفر کے اثرات اس کے چہرے پر ہیں، کمزور ہیں، حواس باختہ ہوئے پڑے ہیں۔ کہا ہے بوڑھی بھی کیا بات ہے، خیر ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ خیر نہیں ہے، اسی لیے تو آئی ہوں کہ میں رام نگر سے آئی ہوں جو آگرہ سے 15 کلومیٹر دور ہے۔ بوڑھی بھی 15 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آ رہی ہو کہ بات ہی ایسی ہے اے بادشاہ وقت کہ جو مجھے تمہارے پاس آنے پڑا۔ کہ کیا ہے؟ کہ میری ایک نوجوان لڑکی ہے، میں نے اس کی منگنی اپنے رشتہ دار میں کر دی ہے۔ اس شہر میں آگرہ میں ایک زمیندار کا بیٹا ہے جو طاقت کے نشے میں چور چور ہے اور اس کی نظر میری بیٹی پر ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں، اور میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ میں بیوہ ہوں، کمزور ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں آئی ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کی وہ دربار ہے کہ جہاں انصاف ملا کرتا ہے ان لوگوں کو جو کمزور ہیں، مظلوم ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئی ہوں کہ اچھا بڑی بھی ان پریشانی کی حالت میں تم ہمارے پاس آئی ہو تو آرام کرو، ہم ابھی آپ سے اور گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، آرام کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بولے پھر؟ کہ اس نے مجھے یہ وارننگ دی تھی کہ جس دن تم شادی کرو گی اسی دن میں تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے جاؤں گا، اور آج وہی دن ہے۔ میں کسی صورت سے جب یہ خبر ملی تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ اب مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ طاقت رکھتا ہے اور میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، وہ میری بیٹی کو اٹھا کر لے جائے گا۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، تاخیر بھی بہت ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ میری بیٹی کو اٹھا کر ہی لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، حکم دیا کہ بڑی بی کو عزت کے ساتھ آرام سے انہیں محل خاص میں لے کر جاؤ، ہر طرح کا انہیں خیال رکھو، اور ارشاد فرمایا اے وزیر اعظم، پردھان منتری، ہتھیاروں سے لیس ہو جاؤ، اور خود مسلح ہو کر کسی کو آواز نہیں دی، صرف وزیر اعظم کو لیا اور اپنے آپ گھوڑے لیے تیز رفتار والے، اور اسی وقت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ روانہ ہو گئے۔ سر پٹ گھوڑے دوڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں جب رام نگر کے گاؤں کے قریب پہنچے تو چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں اور لوگوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد ان آوازوں کو سننے لگے تو پتہ چلا کہ وہی زمیندار کا لڑکا اپنے گنڈوں کے ساتھ اس لڑکی کو اٹھا لائے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تجھے ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، یا تو مجھ سے شادی کر لے اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا میں اپنی جان دے دوں گی لیکن میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔
اس نے پکڑ کہا کہ مجھ میں کیا کمی ہے، میں مالدار ہوں، میرے پاس ہر ایس و آرائش کی چیزیں ہیں، میرے ساتھ جانے سے کیا چیز تجھے روک رہی ہے؟ تو اس وقت غیر مسلم بھی بڑے باعزت ہوتے تھے، مطلب مریادہ رکھتے تھے، غیرت ہوتی تھی۔ تو اس لڑکی نے جواب دیا تھا کہ میں اپنی ماں سے بغاوت نہیں کر سکتی، میں اپنی ماں کی عزت کو تار تار نہیں کر سکتی۔ جب میری ماں نے میرا رشتہ کہیں کر دیا اور اس سے شادی کا وقت رکھ دیا تو میں ہرگز اپنی ماں کے خلاف نہیں جا سکتی، اپنی جان دے دوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے آواز لگائی کہ اس لڑکی کو مارو پیٹو اور اسے پھر میرے لیے راضی کرو۔ اب انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی مار پیٹ شروع ہوئی، یہ قریب پہنچ گئے عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بس فوراً یہ میدان عمل میں سامنے آ گئے اور انہوں نے ان سے لڑنا شروع کر دیا۔ اب لڑائی ہو رہی ہے، انہیں نہیں پتا کہ عالمگیر مقابلے پر آ گئے ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ عورت کا منگیتر آ گیا ہے، شوہر آ گیا ہے بچانے کے لیے، جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اب یہ دو آدمی اور وہ کئی لوگ، اب لڑائی اور چل رہی ہے، وہاں سے بھی وار ہو رہے ہیں، یہاں سے بھی وار ہو رہے ہیں، لیکن شہنشاہ عالمگیر تلوار کے دھنی تھے، ان کے سامنے کیا ٹھہر پاتے، لہذا سینکڑوں کو انہوں نے جہنم رسید کر دیا، کئیوں کے بازو کاٹ دیے، کئیوں کی ٹانگیں کاٹ دی، لیکن یہ بھی زخمی ہو گئے اور ان کا جو وزیر تھا وہ زیادہ زخمی ہو گیا۔ حال یہ ہوا کہ وہ سب جو مر گئے اور جو بھاگ سکے وہ بھاگ گئے۔ لیکن لڑکی نے جب یہ حال دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے، لڑکی بھی ہوش ہو گئی۔ اب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے لڑکی کو گھوڑے پر ڈالا اور اپنے وزیر کو بھی سنبھالا اور دونوں گھوڑوں کو لے کر اور اس لڑکی کو بھی لے کر اور وزیر کو بھی لے کر اپنی سلطنت میں پہنچتے ہیں۔ اور سلطنت میں پہنچنے کے بعد رات کا سمے چوتھائی حصہ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سی دیر نہیں کی، یہ ہیں ہمارے بادشاہ، یہ ہیں حضور کے غلام، ایک عورت کی آبرو بچانے کے لیے اپنا آرام چھوڑ دیا اور کسی سینک کو نہیں بلایا، خود چل پڑے کہ ہماری حکومت میں اتنی ہمت کہ عورتوں کی عزتیں لوٹی جانے لگے، لڑکیوں کے سر پہ سے چادر کھینچی جانے لگے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور فوراً لڑکی کو عزت کے ساتھ واپس لائے۔ رات کے چوتھائی حصے میں یہ اپنے محل میں حاضر ہوئے اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح ہوئی، حکم صادر فرمایا کہ فلاں فلاں کو گرفتار کر کے لے کے آؤ، زمیندار کے لڑکے کو بھی لے کے آؤ، اور جو رات ہمارے ساتھ جنگ کر رہے تھے انہیں بھی لے کر آؤ۔ اب سب کو لے کر آ گیا، دربار لگا ہوا ہے۔ بڑی بھی اسی بات سے خوش ہے کہ ان کی لڑکی کی عزت بچ گئی، انہیں عزت بھی دی جا رہی ہے اور انہیں دوپٹہ بھی اڑایا جا رہا ہے، کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے، محل خاص میں بھی رکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والی نہیں ہے، اسلامی رشتے سے وہ بہن بھی نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں اے عدل انصاف کے بادشاہ، اے حضور کے غلام، اے سلطان عالمگیر، تمہارے انصاف پر کہ تم نے زمانے والوں کو بتا دیا، تاریخ رقم کر دی کہ جو اسلام کے ماننے والے ہوا کرتے ہیں وہ اپنا پرایا نہیں دیکھتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عزت کس کی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہے۔ اور پیغمبر اسلام کا یہ حکم ہے کہ جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو تو ہرگز تمہارے درمیان قربت نہیں آنی چاہیے، تمہارے درمیان کوئی قرابت نہیں آنی چاہیے، تمہارے درمیان دوستی نہیں آنی چاہیے، تمہارے درمیان کوئی بھی انسان ایسا نہیں آنا چاہیے کہ جس سے تم محبت رکھتے ہو اور وہ محبت کا غلبہ تمہارے اوپر ہو جائے اور انصاف کا خون ہو جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے اپنا چھوٹے تو چھوٹے، اپنا روٹھے تو روٹھے، اپنے بیگانے ہو جائے تو ہو جائیں، لیکن یاد رکھو پیغمبر اسلام نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جب انصاف کی باری آئے تو انصاف ہی کرنا، اور لڑکی اپنی ہو یا پرائی ہو، کافر کی ہو مسلم کی ہو، جب وہ تمہارے سامنے آ جائے تم عزت کی چادر انہیں عطا کرو۔ اور ہمارے حکمرانوں نے عزت کی چادریں عطا کی ہیں۔ خدا کی قسم، جب حاتم طائی کی لڑکی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھی تو سب سے پہلے حضور نے اسے عزت کی چادر عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ انسان انسان ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، اپنا ہو یا پرایا، انسان انسان ہے، انصاف انصاف ہے، عدل عدل ہے، اپنا پرایا عدل میں نہیں دیکھا جاتا۔ اب دربار لگا ہوا ہے، عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو،
تم نے جو مجھے تکلیف پہنچائی اور میرے اوپر جو حملہ کیا اس کا میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا، نہ میں تم سے اس کا بدلہ لیتا ہوں، اور جو تم نے میرے وزیر کو زخمی کر دیا تو اس وزیر کا بھی میں تم سے کوئی بھی مطالبہ نہیں کرتا، لیکن ہاں تم نے ایک مظلوم کو ستایا ہے، ایک بوڑھی بھی کو پریشان کیا ہے، ایک بیوہ کو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، تم نے ہماری حکومت میں ایک لڑکی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے، تم نے ہماری حکومت میں ایک عورت کو ستایا ہے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم قانون کے مطابق تمہیں اس کی سزا ضرور دیں گے، اس کے لیے ہم تمہیں معاف نہیں کر سکتے، اپنی ذات کے لیے ہم نے تمہیں معاف کیا، لیکن اس لڑکی اور اس عورت کے لیے ہم تمہیں معاف نہیں کر سکتے۔ آپ نے حکم فرمایا، جیلوں میں سب کو ڈلوا دیا، اور ان بڑی بی کو 500 یا 5000 اشرفیہ عطا فرمائیں کہ یا آپ جا کر اپنی بیٹی کی شادیاں کریں، اور عالمگیر بادشاہ وقت آپ کی لڑکی کی شادی میں بذات خود آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب اس لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو یہ سلطان عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس لڑکی کی شادی میں بھی پہنچتے ہیں۔ اللہ، ہمارا تو یہ انصاف ہے، ہماری تو یہ حکومت ہے، ہمارا تو اسلام یہ کہتا ہے، ہمارے نبی تو یہ کہتے ہیں کہ تم انصاف کرو، عدل کرو، بھید بھاؤ نہ کرو۔